السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علی فإنه من صلى علی مرة صلی اللہ علیہ به عشر ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ فإنها من في الجنة لا تبتغي من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، یعنی وہ اذان دے رہا ہو، اذان کہہ رہا ہو، اس کو تم سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ کہتا ہے تم بھی اشہد ان محمدًا رسول اللہ کہو۔ ہاں، جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، یعنی یہ اور روایات میں موجود ہے۔ پھر وہ اللہ اکبر کہے گا تم بھی اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہے گا تم بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ تو فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی بقیہ اذان کا جواب دینا ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے۔ آج کل یہاں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد بند ہیں، تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بجائے صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی رحالکم یا الا صلوا فی الرحال، یہ لفظ کہے جا رہے ہیں، تو اس کی جگہ پر جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں، یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ اذان کا جواب دو، پھر کیا کرو؟ آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہ عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک درود پڑھا، ایک دفعہ درود پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت آپ نے خود ہی بعد میں فرمائی کہ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت کے اندر ایک مقام اور مرتبہ اور ایک مقام کا نام ہے، اور لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، جتنے بھی اللہ نے انسان پیدا کیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک، آخری انسان تک،
فرمایا ان سب میں سے صرف ایک بندے کو وہ مقام وسیلہ ملے گا، اور آگے فرمایا کہ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ ایک انسان جس کو یہ مقام مرتبہ ملنا ہے جنت میں وہ میں ہی ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا بعد میں اسی یعنی آخر میں کہ فمن سأل اللہ علی الوسیلہ، کہ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا، فمن سأل جس نے طلب کیا اللہ تعالیٰ سے لی میرے لیے الوسیلہ وسیلہ، حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش جائز ہو جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور بعض روایات میں واجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ جب اذان ہو تو اذان کا جواب دیا جائے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اذان اور اس کا جواب دینے کے بارے میں کتنے لوگوں کو علم ہے، یا ہمارے ہاں یعنی اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو 2-3 قسم کے اعمال اور 2-3 قسم کی رائے ہمارے سامنے آتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب اذان ہو تو خاموش ہو جاؤ، یعنی جن کو کچھ دین سے لگاؤ ہے، کوئی اللہ کا خوف ہے، دین کی طرف ابھی توجہ ہے، اور ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی خاموش ہو جائیے۔ اذان خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے۔ اس بارے میں ایک عجیب و غریب پوسٹ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اذان کے 1760 حروف ہیں، 1 عرب سننے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ پوری اذان توجہ کے ساتھ سنیں تو پتہ نہیں 24 لاکھ یا کتنی نیکیاں بنیں گی۔ تو یہ ترغیب دی جاتی کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا دیکھنے میں آتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، ہماری بعض خواتین انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں۔ یہ دفاتر کے اندر اس طرح اور کئی جگہوں پر دوپٹہ لے لیں گی، اور جب اذان ختم ہوگی تو نیچے اتار دیں گی۔ اللہ اکبر، یہ کہاں کا دین ہے؟ تیسرا رویہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اذان خاموشی سے سنی گئی ہے، اور جب اذان کا آخری کلمہ بولا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ جملہ بولا جاتا ہے تو بس اس کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اوپر درود پڑھو، کیونکہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ سے بات شروع کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد رحمت بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا قاعدہ بھی ہے، مفسرین کا اصول بھی ہے کہ جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو، صلاۃ لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تو اس سے مراد رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ بھی اپنے نبی پر رحمت کا نزول کرتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر 1 دفعہ درود پڑھو گے 10 رحمتیں اللہ نازل فرمائیں گے۔ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور درود جو ہے وہ نماز والا ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، درود ابراہیمی۔
اور ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور اس گناہ گار کا تو یہ ایمان ہے الحمدللہ کہ جو الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیے ہیں درود کے، پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ بھی لانے کی کوشش کریں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے ان الفاظ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اوپر درود پڑھو۔ لیکن اس معاملے میں بھی بہت سارے لوگوں کو تو علم بھی نہیں ہے، یعنی سب کی بات نہیں ہے، لیکن اوورحال کثرت تعداد اور اکثریت کا یہ حال ہے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، یعنی اذان سننی ہے، اس کا جواب دینا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹ ہے، اذان سے پہلے درود، اور وہ بھی اپنا بنایا ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا، جو صحابہ اکرام نے نہیں سکھلایا، درود بھی اپنا بنایا ہوا اور اذان سے پہلے پڑھنے کا عمل بھی اپنا بنایا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذانیں ہوتی رہیں، صحابہ اکرام کے دور میں اذانیں ہوتی رہیں، تابعین کے دور میں اذانیں ہوتی رہیں، تبع تابعین کے دور میں اذانیں ہوتی رہیں، ائمہ اکرام کے دور میں اذانیں ہوئیں، فقہاء کے دور میں اذانیں ہوئیں، لیکن اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور یہ جس شخص نے بنایا ہے یہ سارے الفاظ جو اذان سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں بعض ایسے الفاظ بھی پڑھے جاتے ہیں جو عقیدے کی خرابی کے اوپر مبنی، نور من نور اللہ، یہ عقیدہ کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ ائمہ کے دین میں، نہ ان کے مذاہب میں، کسی میں نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اگر پڑھنا ہی تھا، یعنی کرنا ہی تھا، پہلی بات تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی اس دین کے اندر ایسا عمل کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے، اور ایک روایت میں اور ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ عملنا او امرنا فہو رد، کہ کوئی ایسا کام کرے جس پہ میرا عمل یا میرا حکم نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ اگر پڑھنا ہی تھا تو وہ والا پڑھتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا تھا، نہ کہ وہ پڑھا جائے جو ایک امتی نے بنایا تھا، اور بنایا بھی اس وقت تھا جب یعنی یہ ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت کے ایک شخص کا بنایا ہوا یہ الفاظ۔ تو اگر پڑھنا ہی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا درود پڑھا جاتا، نہ کہ میڈ ان انڈیا درود پڑھا جاتا۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم ہے کہ اذان کا جواب دو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو اللہ سے۔ اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یعنی بنی نوع انسان کے اندر جتنے لوگ آئے یا آئیں گے، سب میں سے ایک کے لیے ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میں ہوں، اور اس سے مراد شفاعت عظمیٰ کا حق ہے۔ جب قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے اور ان کی کوئی سفارش نہیں کر رہا ہوگا، تمام انبیاء بھی جواب دیں گے اور معذرت کا اظہار کریں گے کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے کہ نہ پہلے کبھی تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ ہر ایک نبی اپنی کوئی نہ کوئی بات ذکر کر کے، اپنا کوئی کام ذکر کر کے عذر خواہی کر دے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب نبی عذر کر دیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں سجدے میں گروں گا اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ کوئی علم نہیں ہے، اللہ مجھے حمد ثنائے سکھائے گا جو اس نے پہلے نہیں سکھائیں،
ایسی حمدیں سنائیں، ان کے ذریعے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کافی دیر کے بعد جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ یعنی وہ مقام جس پر کوئی نبی بھی فائز نہیں ہو سکے گا، صرف اور صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عہدہ ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، جسے وسیلہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طلب کرنا ہے، اذان کے بعد اذان کا جواب دینا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر یہ طلب کرنا ہے۔ اور یہ کیسے طلب کرنا ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ یہ پڑھنا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ یا اللہ اے اس دعوت کے مالک پروردگار، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے مکمل دعوت کے مالک، اور والصلاۃ القائمہ، قائم نماز کے مالک، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کے اوپر فائز فرما، ان کو وہ مقام عطا فرما، ان کو وہ عہدہ عطا فرما جو دنیا میں کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہو، اور آخرت میں وہ سفارش کریں، شفاعت عظمیٰ کا حق۔ تو یہ تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اذان سنی جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود طلب کیا جائے، یہ وسیلہ طلب کیا جائے۔ اور یہاں واضح ہے کہ وسیلہ سے مراد مقام محمود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ عمل رکھتا ہے تو فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، اس کے لیے میری سفارش جائز ہو جائے گی، وہ میری سفارش کا حقدار بن جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل کیا جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ پوری زندگی اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سنت کے مقابلے میں جو اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ سنت یہی ہے کہ اذان سنی جائے، اس کا جواب دیا جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے اور درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش جو ہم کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے والدین جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ان میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔